So earlier we were talking about what are the fundamentals about a therapy, اور جس کے اندر ہم نے اسٹیبلش کیا کہ تھراپی کے اندر پیشنٹ کی موٹیویشن کے بارے میں جاننا، پروگنوسس کے بارے میں ڈسکس کر سکنا، یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں. اس کی پرسنالٹی کے بارے میں جاننا، اس کی تھراپی کو افیکٹو بنانا، اس کو موٹیویٹنگ بنانا، تاکہ وہ آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کرے اور انگیج کرے. So in these slides I'm going to talk about a sampling of therapeutic approaches. یہاں پر کچھ تھراپی کی اپروچز آپ کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں، میں ان کو ون بائی ون آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. Now these are the intervention approaches جو کہ عموماً جو ہیں پیشنٹس ود وائس ڈس آرڈرز ان کے ساتھ مینیج کی جاتی ہیں. یہ کافی بڑی سی ایک لسٹ ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں. There are other therapeutic techniques that can be used. So اگر میں ان کو یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کو ون بائی ون ڈسکس کر لوں تو مے بی وی آر ان اے بیٹر پوزیشن ٹو انڈرسٹینڈ واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. سو فار ایگزامپل ووکل ہائیجین. سو ہم سب کو پتا تھا کہ جی ایٹیولوجی جب ہم دیکھتے تھے، فیکٹرز دیکھتے تھے جو کہ وائس ڈس آرڈرز کو لیڈ کرتے تھے، اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ جو فیکٹر تھا وہ تھا وائس ابیوز کا. اب وائس ابیوز جو یا ووکل ابیوز کے اندر شاؤٹنگ تھی اور نوائزی انوائرمنٹس تھے اور کوئی اریٹنٹس تھے، کوئی پولوٹنٹس تھے، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے ووکل ہائیجین کو متاثر کرتی تھیں. سو ووکل ہائیجین از دا فرسٹ تھنگ دیٹ وی شوڈ بی ایڈریسنگ ٹو، بیکاز ایٹ ٹائمز ہماری ووکل ہائیجین ہی وہ فیکٹر ہوتی ہے، وہ بیسک کاز ہوتی ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی ووکل ڈس آرڈر جو ہے وہ ایمرج ہو رہا ہوتا ہے. تو ایٹ ٹائمز ہمیں ووکل ہائیجین کا بہت امپورٹنٹ سہارا مل جاتا ہے اور ہم اس کو کمبیٹ کر سکتے ہیں جس کنڈیشن کو ہم فیس کر رہے ہیں. دوسرا ہے وائس فیسیلیٹیٹنگ ٹیکنیکس. ایٹ ٹائمز ہم وائس کو تو امپروو نہیں کر پائے، لیکن اگر ہم اس کی آواز کو فیسیلیٹیٹ کر دیں، فیسیلیٹیٹ ان ٹرمز آف سم ایکسٹرنل سپورٹ، تو ہم اپنے وائس ڈس آرڈر کو مزید بگڑنے سے بچا سکتے ہیں. فار ایگزامپل جسٹ امیجن اے کلاس روم ود لاٹس آف فینز آن، اور اس میں 30-40 بچے بیٹھے ہیں، تو ٹیچر کو بہت زیادہ ایگزرٹ کرنا پڑتا ہے. اس کی یہ ایگزرشن آن دا ووکل اپریٹس ایکچولی شام تک اس کے ووکل فولڈ جو ہیں وہ انفلیمڈ ہو جاتے ہیں اور اس کی آواز جو ہے وہ ہورس ہو جاتی ہے. سو اگر ہم اس کو سپورٹ کر دیں ان دا فارم آف اے مائک، اور مائک کی صورت میں ہو اور اس کا اسپیکرز کی صورت میں، تو ہمارے جو ٹیچرز حضرات ہیں یا جو آڈینس کو ایڈریس کیا جاتا ہے، آپ کے لیے فیسیلیٹیشن ہو جائے گی اور آپ کے جو ووکل اپریٹس کے اوپر آپ کی ڈپینڈنس تھی وہ تھوڑی کم ہو جائے گی اور فیسیلیٹیٹ ہو جائے گی. ایک کنڈیشن جس کو کہتے ہیں کانفیڈینشیل وائس تھراپی. تھراپیز ایٹ ٹائمز، ویسے تو ساری تھراپیز جو ہیں وہ کانفیڈینشیل ہوا کرتی ہیں، اس میں تو ایتھکس انوالوڈ ہے اور اس میں ہماری پرائم رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم کانفیڈینشیلٹی کا خیال رکھیں. لیکن ایٹ ٹائمز ہمیں ووکل تھراپی کے دوران کچھ ایسے ایلیمنٹس کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے جو کہ وچ آر ناٹ ویری ایزیلی شیئرڈ ود دا کلائنٹ. مثال کے طور پر اف یو فائنڈ کہ ایک کلائنٹ جو ہے اس کی جو وائس ہے وہ اس کی پرسنالٹی کو میٹ نہیں کر رہی اور اس کے جینڈر کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے، تو آپ بغیر برنگنگ اٹ انٹو دا نوٹس آف دا پیشنٹ آپ اس چیز کو امپروو کر سکتے ہیں، بیکاز کلائنٹ تو آپ کے پاس کسی اور کام کے لیے آیا تھا، لیکن آؤٹ آف سم observations you realized کہ اگر اس کی آواز ایسی ہو جائے گی تو یہ زیادہ ایفیشینٹ ہو سکتا ہے. تو آپ اس پیشنٹ کو کانفیڈنس میں لے کر اس تمام چیزوں پر بھی کام کر سکتے ہیں. یعنی پرائمریلی یوں سمجھیں کہ پیشنٹ اس مسٹیک کے ساتھ یا اس کمپلین کے ساتھ آپ کے پاس نہیں آیا تھا. یو آر ایکچولی out of your experience you learned کہ certain vocal behaviors can be adding to his problem، تو آپ ان vocal behaviors پر کام کر سکتے ہیں. ایمپلیفیکیشن کا ذکر میں نے آپ سے پہلے بھی کیا تھا. ایمپلیفیکیشن از انہینسمنٹ. آپ آواز کو انہینس کر دیں، ایمپلیفائی کر دیں، اس شخص کے لیے ایمپلیفائی کر دیں، یہ ایک سورس تھا. رسپائریشن بیسڈ ٹیکنیکس، ہم سب کو پتہ ہے کہ
وائس کا جو دار و مدار ہے وہ وہ ریسپائریشن کے ساتھ ہے، یعنی کہ انرجی تو جو تھی وہ ساری کی ساری تو لنگز ہی پرووائڈ کر رہے تھے نا. سو ایٹ ٹائمز جب آپ کی ریسپائریشن کا جو چینل ہے وہ کمپرومائزڈ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کا والیوم جو ہے وہ افیکٹ ہو جاتا ہے، آپ کی آواز کے اندر کلیئرٹی افیکٹ ہو جاتی ہے. لہٰذا جو سب گلوٹک پریشر ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے آپ بہت ساری ریسپائریشن کی ایکٹیویٹیز اس پیشنٹ کو کراتے ہیں جو کہ اس کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہیں. ریلیکسیشن ٹیکنیکس ایسی ٹیکنیکس ہیں جو کہ باڈی کو لوکل لیول پہ بھی اور جنرلائز لیول پہ بھی ریلیکس کر سکتی ہیں. ایٹ ٹائمز ہماری باڈی کے اندر اسپیزم آ جاتا ہے، اکڑاؤ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے تمام باڈی کے مسلز جو ہیں وہ اسپیزمیٹک ہو جاتے ہیں اور آپ کے لیے بولنا جو ہے وہ کنوینئنٹ نہیں رہتا. جیسے کہ ایکسٹریم ٹینشن کے حالات میں، ایکسٹریم ایموشنل سچویشن کے حالات میں کہ آپ کے لیے ایزی نہیں رہتا کہ آپ اپنے ووکل اپریٹس کو یوٹیلائز کر سکیں. لہٰذا ریلیکسیشن، جنرل ریلیکسیشن بھی ہے، پروگریسو ریلیکسیشن بھی ہے، لوکلائز ریلیکسیشن بھی ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم اپنے کلائنٹس کے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں. مینول سرکم لرنجیل ٹیکنیکس. مینول مینس کہ آپ فزیکلی مینیپولیٹ کرتے ہیں اور کس جگہ کو؟ سرکم لرنجیل ٹیکنیک. لیرنگس کی جو سراؤنڈنگ ایریاز ہیں ان کو آپ مینیپولیٹ کرتے ہیں. مینیپولیٹ کرتے ہیں مطلب ان کو چھوتے ہیں، ان کو ہاتھ لگاتے ہیں، ان کو مساج کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ایز ڈاؤن کرتے ہیں تاکہ جو وہاں پر ایگزسٹنگ سٹفنس ہے وہ کسی طریقے سے کم ہو سکے. ووکل کارڈز کو یا لیرنگس کو جب ہم اس طریقے سے لرنجیل ٹیکنیک اس کو مینولی استعمال کرتے ہوئے جب آپ اس کو موو کرتے ہیں اور اس کو اس کے اوپر پریشر اپلائی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ جگہ جو ہے وہ جنرل ریلیکسیشن کی طرف چلی جاتی ہے اور وہ جو ٹینشن تھی اور وہ جو ایک سٹفنس تھی ان کے اندر وہ کم ہوتی ہے اور ان کے لیے کلائنٹ کے لیے ایک سکون کا باعث بنتی ہے. گلوٹک کلوئر. بہت سارے نیورولوجیکل کنڈیشنز ایسی ہیں جس کے نتیجے میں گلوٹس جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. گلوٹس کے کمپرومائز ہونے کی وجہ ایک جو ہے وہ ہے کہ آپ کی جو ریکرنٹ لرنجیل نرو تھی اس کے اندر کچھ جو ہے اس کی فنکشننگ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے اور اس فنکشننگ کے بہاف پر اس فنکشننگ کی وجہ سے ایڈکشن اور ایبڈکشن جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. جب ایڈکشن اور ایبڈکشن اس طریقے سے متاثر ہوتی ہیں اور ایڈکشن پراپرلی نہیں ہوتی تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گلوٹس کا سائز جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. گلوٹس عموماً بڑا ہو جاتا ہے. جب گلوٹس بڑا ہو جائے گا تو فونیشن کلیئرٹی کے ساتھ نہیں ہوگی اور جب وہ کلیئرٹی کے ساتھ نہیں ہوگی وہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر گلوٹس کا سائز بڑا ہوگا تو سب گلوٹک پریشر جو ہے وہ کم ہو جائے گا ایئر کا. اب سب گلوٹک پریشر نے کیا کرنا ہے؟ اسی کی بیسس پہ تو لاؤڈنس ہو رہی تھی، اسی کی بیسس پہ تو آواز کے اندر کلیئرٹی آ رہی تھی، لیکن اب چونکہ گلوٹس ہی بڑا ہے تو کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہم نے کرنی ہے کہ گلوٹس جو ہے وہ اس کو مڈ لائن کی طرف اور امپروو کیا جائے. تو بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جس میں کہ آئسومیٹرک ایکٹیویٹیز ہیں، پشنگ پولنگ ایکسرسائزز ہیں، اسی طریقے سے ویٹ بیئرنگ ایکسرسائزز ہیں جو کہ آپ کرنے کے ساتھ آپ اپنے ووکل کارڈز کو مڈ لائن کی طرف جو ہے وہ کلوز ڈاؤن کر سکتے ہیں اور اپنے گلوٹک کلوئر کو امپروو کر سکتے ہیں. لائک وائز ووکل فنکشن ایکسرسائزز. اب ووکل فنکشن ایکسرسائزز کیا چیز ہے؟ ووکل فنکشن جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا، آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے ووکل کارڈز کی کچھ رینجز ہیں، ووکل رینجز ہیں جو کہ لوسٹ رینج سے ہائیسٹ رینج کی طرف جاتی ہیں، جو کہ کچھ آپٹیمم لیولز ہیں، کچھ بیزل لیولز ہیں. آپ کے ان بیزل اور آپٹیمل لیولز کے درمیان جو آپ کی ووکل رینج ہے، جب آپ ان کو امپروو کرنے کے لیے ایکٹیویٹیز کراتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ووکل فنکشن ایکسرسائزز. سو ووکل فنکشن ایکسرسائزز سے مراد یہ ہے کہ ووکل کارڈز کے درمیان پائی جانے والی ٹینشن، ان کا گلوٹس، ان کی کلوئر، ان چیزوں کو امپروو کیا جاتا ہے اور اس امپروومنٹ کی بیسس پر ووکل بیہیویئر کے اندر ایک خاص تبدیلی جو ہے وہ واقع ہوتی ہے اور آواز جو ہے وہ پہلے سے مطلب امپروو کر جاتی ہے the way you were targeted. And the last thing is resonant voice therapy. ریزونیٹ وائس تھراپی سے مراد یہ ہے کہ ایٹ ٹائمز، ابھی ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا تھا لیکن خیر چلڈرن وتھ کلیفٹ پیلیٹ جہاں پر کہ ریزوننس کے ایشوز ہیں، ریزونیٹنگ چیمبرز کے بارے میں آپ سے ضرور آگاہی ہو گئی تھی.
سو ریزوننگ چیمبرز کا جب کوئی کام خراب ہو جائے یا ان کی فنکشننگ متاثر ہو، جیسے کہ سافٹ پیلیٹ شارٹ ہے، سافٹ پیلیٹ پیریسس کا شکار ہے، یا ٹوٹلی پیرالائزڈ ہے، یا کوئی کلیفٹ ہے اورل کیویٹی کے اندر، تو پیلٹ کا کوئی کلیفٹ ہے، تو اس کے نتیجے میں، یا کوئی فسچولا ہے، اس کے نتیجے میں ریزوننس متاثر ہوتی ہے. سو ریزوننس کو بھی ورک آؤٹ کیا جاتا ہے with these therapies, and resonant voice therapy deals with those things. سو ایک اور بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ یہ تو ساری چیزیں ہو گئیں کہ ہم نے تھراپی کرنی تھی، لیکن ہمیں تھراپی ختم کب کرنی ہے؟ کوئی لمٹ، کوئی اس کا اینڈ پوائنٹ جہاں پر آپ سمجھیں کہ now this therapy need to be closed. اب I don't want to continue this therapy. یا the patient has improved much، اور جو وہ لے کر آیا تھا ٹارگیٹ اس نے اچیو کر لی ہیں، جو اس کے لیے ٹارگیٹس ہم نے سیٹ کیے تھے ہم نے وہ اچیو کر لی ہیں. سو اٹ از بیٹر کہ ہم اس کو تھراپی کو وائنڈ اپ کر دیں. یہ کچھ فیکٹرز جن کا کہ ذکر کیا گیا، اس میں سب سے پہلی چیز ہے وائس کوالٹی ایکسیپٹیبل ٹو دا پیشنٹ. پیشنٹ جو اپنی امیدیں لے کر آیا تھا اور اس کے لیے جو ایکسیپٹنس لیول ہے وہ آپ نے اچیو کر لیا، اوکے یو کین ٹرمینیٹ دا تھراپی. اگر وہ کسی پین یا ڈسکمفرٹ یا فٹیگ کی کمپلینٹ لے کر آیا تھا اینڈ سم ہاؤ یو ہیو اچیوڈ، نہ آپ اس کو پین بھی نہیں ہو رہی، ڈسکمفرٹ بھی نہیں ہے، فٹیگ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ بڑی ایزیلی اپنی ووکل بیہیویئرس کو مینیج کر سکتا ہے، اوکے دس از دا ٹائم ٹو ٹرمینیٹ تھراپی. ہیبیچویشن آف ووکل بیہیویئرز انٹینڈیڈ بائی دا تھراپی، جو ہیبیچویشن آپ نے پلان کی تھی تھراپیز کے ذریعے آپ نے وہ اچیو کر لی ہے، ویل ڈن. Now this is time to say thank you اور ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں تھراپی. اس کے بعد ایک اور بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یہ دو بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جو کہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے ہیں. اگر ایک کلائنٹ کے اندر امپروومنٹ نہیں ہو رہی اینڈ یو ہیو بین ٹرائنگ اٹ فار لانگ، اور آپ نے پچھلے چند سیشنز کے دوران 7 سے 8 سیشنز کے دوران آپ اس کے اندر کوئی سگنیفیکنٹ امپروومنٹ نہیں لا سکیں، the best thing is to terminate therapy. Now why does we need to terminate it? The reason being somehow we couldn't get what we aimed for. تو یہ بہتر ہے کہ وہ کسی اور تھراپسٹ کے پاس چلا جائے. Maybe he can earn a better motivation level over there. Maybe he has got some clues available on with the other one, اور وہ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے مینیج کر سکے. سو ہمیں اس میں کوئی شرم یا کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. اب پیشنٹ کے اندر اگر امپروومنٹ نہیں آ رہی نا، تو اس کی ایک وجہ آپ کی غلط تھراپی ہو سکتی ہے. آپ کا تھراپی پلان جو ہے وہ ہائر ایکسپیکٹیشن یا ہائر گراؤنڈز پہ آپ نے رکھا ہوا ہے. آپ اس کو پہلے تو کوشش کریں کہ ان کو ماڈیفائی کریں، نیچے لائیں، بٹ somehow the client is not being able to achieve what we were planning for him. So this can be done کہ ہم اس کو ٹرمینیٹ کر دیں اور اس کو کسی اور جگہ پہ ریفر کر دیں. اینڈ the last thing is lack of compliance. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. کمپلائنس بہت ضروری ہے جی. تھراپی تو یہ چونکہ بیہیویئرل ایک قسم کی انگیجمنٹ ہے، سو ہمیں بیہیویئر کو انگیج کرنے کے لیے ہمیں کمپلائنس کی تو بہت ضرورت ہے. جس طریقے سے موٹیویشن بہت امپورٹنٹ ہے، پیشنٹ جو ہے کمپلائی تو کرے ہماری بات کو، ہم جو اس کو ٹاسک دیتے ہیں وہ اس کو مینیج تو کرے، لیکن ایٹ ٹائم یہ سچویشن نہیں ہوتی، اور سچویشن نہ ہونے کی وجہ سے جو امپرومنٹ کی گنجائش ہے وہ لمیٹڈ رہتی ہے. اور یہ بھی ایک بہت ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اس کی بیسس پر بھی ہم ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں. سو اس قسم کی جب تھریٹ پیشنٹ کے سامنے رہے گی تو ڈیفینیٹلی پیشنٹ ول بی مور کین کہ وہ کام کرے جو آپ چاہتے ہیں یا جو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں. سیم از دا کیس وتھ کیئر گیورز. ہمارے ہاں تو شاید ایسا نہیں ہے، لیکن انٹرنیشنلی ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر تھراپسٹ سے ٹائم لینا از ناٹ ویری ایزی. دے آر آل بکڈ اپ. سو جب اس قسم کی ایک تھریٹ اویلیبل ہو تو پھر کلائنٹس ٹینڈ ٹو بیکم مور سیریس. پیرنٹس جو ہیں وہ ٹائملی آتے ہیں، ٹائملی ایکٹیویٹیز کراتے ہیں، اور دے انشور کہ جی جو کام دیا جاتا ہے اس کو گھر کے لیول پہ یا کسی اور سراؤنڈنگ میں اس چیز کو اپلائی کرتے ہیں تاکہ دے آر ان فل کمپلائنس وتھ وٹ ایور وی ٹولڈ دیم. آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وائس ڈس آرڈرز، جیسے کہ آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ کچھ وائس ڈس آرڈرز آپ کو نظر آ رہے ہیں. آرگینک ریزنز بھی ہو سکتے ہیں، نیوروجینک بھی ہو سکتے ہیں، فنکشنل ریزنز بھی ہو سکتے ہیں. اس بارے میں ہم پہلے کافی ڈسکس کر چکے ہیں، لہٰذا میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں. سو ڈس آرڈرز associated
with vocal folds pathology. اب vocal fold pathology کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں نظر آ رہی ہیں جی؟ vocal fold کا اسٹرکچر کمپرومائز ہو سکتا ہے، vocal fold کی ہیلتھ جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے، جس کو آپ نے ہائیجین کہا تھا اس کا. سو اس میں پیٹرنز ہیں، اریٹنٹس ہیں، انفیکشن پروسیسز ہیں، ہائیڈریشن ہے، فارماکولوجک انفلوئنسز ہیں، بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ ووکل ابیوز کا رزلٹ کرتے ہیں. تو یہ آپ دیکھ لیجئے، ہمیں ووکل ہائیجین کو ضرور ایڈریس کرنا ہے. جسٹ ان اینی کیس اٹس ونڈرفل. اب ووکل ہائیجین کو تو ڈیفینیٹلی ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کچھ کامن ووکل فولڈ لیژنز ہیں، اور جب ٹریٹمنٹ کی بات کی جاتی ہے تو بیہیویئر یا سرجیکل جو ہے وہ ایون میڈیسن سے بھی جو ہے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. یہ ایک سمری ہے جو کہ ابھی تک ہم نے ڈسکس کی تھی کہ ووکل فولڈ کے اسٹرکچر سے لے کر ان کی ووکل ہائیجین سے لے کر اور ان لیژنز سے لے کر جو کچھ بھی اثرات ہوں، جو کچھ بھی آپ کے پاس ریپرکشنز ہوں یا جو کچھ بھی کمپلینٹس ہوں، ان کو آپ آئیدر بیہیویئرلی یا سرجیکلی انٹروین کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ایک رزلٹ جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں. دس از اے ونڈرفل پکچر جو آپ کو نظر آ رہی ہے، بڑی اچھی ڈائیگرام ایک بنائی گئی ہے. سو پرائمریلی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسکولیرس آپ کو شو کیا گیا، دیز آر آل دا مسلس کی لیئر کو دیکھیں کہ وی ہیو گاٹ 1 to 3 لیئرز. سو سپرفیشل ہے، انٹرمیڈیٹ لیئر اور ڈیپ لیئر ہے. یہ تینوں قسم کی لیئرز جو ہیں جب ہم ان کو زوم آؤٹ کر کے دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوپر والی لیئر ذرا سی تھن ہے، نیچے تھوڑی سی تھک ہو گیا، نیچے آگے اور تھک ہو گئی. بالکل اسی طریقے سے یہ دیکھ لیں آپ، یہ کچھ تھن ہے، کچھ اس سے تھکنڈ ہوگی اور یہ بالکل تھک ہے. اور یہاں پر دیز آر دا سائٹس جہاں پر کہ عموماً ووکل ابیوز کی وجہ سے انجری ہو جاتی ہے اور ڈیمیجز جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں. سو یہ ڈیمیجز یہاں پر جو لیمنا ہے، یہ ایکچولی یہاں پر جب وہ ڈیمیج ہو جائے گا اس کے نتیجے میں ووکل بیہیویئرس کے اندر ایک تبدیلی آتی چلی جائے گی اور ووکل کنٹرولز اس کے اچھے نہیں رہیں گے. سو یہ ڈائیگرام اس لیے امپورٹنٹ ہے بیکاز وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ڈیمیج جو ہے وہ کس لیئر کا ہے، کیا وہ سپرفیشل ہے یا کہ وہ ڈیپ روٹڈ ہے. لیکن جتنے بھی مسل سے ریلیٹڈ عموماً پرابلمز ہوتے ہیں وہ اس لیمنا کے لیول پہ ہوتے ہیں جو کہ جو تقریباً 3rd لیئر بنتی ہے، اور یہاں پر مسلس کا جو انٹر کنیکشن ہے یہ آپس میں ڈیمیج ہو جاتا ہے اور کنٹرول جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں. So why do we get vocal fold pathologies? سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آپ کو پہلے بتایا، ووکل مس یوز ہے، فوٹو ٹراما ہے، مس یوز یا ابیوز آف وائس ہے، ایکسپوئر ہے اسموک کا، الکوہول کا، پولیوٹنٹ کا، ایسڈ ریفلکس کا، انفیکشن میں بیکٹیریل یا وائرل کا ذکر کیا تھا، ہائیڈریشن کا ذکر کیا، میڈیکیشن یا ان نون. دیر کین بی ملٹیپل ریزنز اور بہت ان نون ریزنز ہو سکتے ہیں. تو اگر میں اس تمام چیز کو سم اپ کروں آپ کے سامنے تو وی ڈو ریئلائز کہ ایکسیسو ٹاکنگ ہو جائے یا مسل کی ٹینشن کا کوئی ایشو ہو جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں چاہے ان کے سائیکولوجیکل اوریجن ہوں، چاہے لوکلائز اوریجن ہوں، چاہے نیورولوجیکل اوریجن ہوں، یہ ہمارے ووکل بیہیویئرس کو تبدیل کرتے ہیں. اور ووکل بیہیویئرس شروع میں تو ہم گریجولی تبدیل کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن آفٹر سم پیریڈ آف ٹائم وہ چیزوں یا ان ووکل بیہیویئرس کو سسٹین کرنا ہمارے لیے پاسبل نہیں رہتا. دیٹ از دا ٹائم when usually patients come across اور وہ آ کے کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ہماری وائس کو یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. اور ہم نے یہ بھی ذکر کر لیا تھا کہ نہ صرف یہ کہ یہ پیتھولوجی کی وجہ سے ہو سکتے ہیں بلکہ ایموشنلی اور سائیکولوجیکلی بھی آپ کو ڈنٹ کرتے ہیں. اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اپنی سوشل لائف کے اندر سسٹین نہیں کر سکتے. وہ جو سوشل بینیفٹس تھے آپ کی ووکل بیہیویئرس کے وہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کی سوشل انگیجمنٹ، آپ کی پروفیشنل کمٹمنٹس، آپ کی جو ارج ہے ٹو ایکسل، وہ کم تر لیول پہ چلی جاتی ہے. بیکاز یہ وائس از سم تھنگ جو کہ آپ کی پرسنالٹی کا ایک بڑا اسٹرانگ لنک ہے اور جو کہ آپ کی لائف سکسیس کو اچھے طریقے سے انگیج کر سکتا ہے. سو آئی اپریشیٹ کہ آپ لوگ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یو ول کم اکراس certain questions and I will be happy to answer your questions after the recording.